اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ پروردگار کریم سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیا میں فرما رہا ہے کہ جو شخص دین اسلام سے ہٹ کر کوئی دین اختیار کرے گا، اس وقت آپ دیکھیں دنیا جو ہے وہ طرح طرح کے دین اور مذہبوں کی منڈی بن چکی ہے، کئی دین پیش ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے اندر اسلام ایک ہی ہے۔ اور اسلام کی جو شناخت ہے وہ کس چیز سے ہے کہ جہاں قرآن اور اہل بیت ہے، کیونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین کی روشنی میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جس دین کے اندر قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے ہیں وہی دین اسلام ہے، اور اسی پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین ہے کہ جہاں نہ قرآن ہے، یعنی نہ قرآنی اصول و فروع ہیں، نہ اہل بیت کے فرامین ہیں، وہ ہمارا دین نہیں، وہ دین اسلام نہیں۔ اگر کوئی اسے اپنا دین بنائے ہوئے ہے تو پروردگار فرما رہا ہے کہ اس سے وہ دین قبول نہیں ہوگا، اور یہ لوگ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہم سب کو دین اسلام پر پیدا کیا اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ جس کے اندر اصول دین ہے، جس کے اندر فروع دین ہے، جس کے اندر ہمارے پیغمبر کے 12 وصی ہیں۔ میں یہ اس لیے دہرا رہا ہوں اس بات کو، آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ پہلے تو ہم کچھ ذاکرین کو کہتے تھے کہ وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، لیکن اب کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ خود بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اب تو میڈیا سب کے ہاتھوں میں ہے، موبائل سب کے پاس ہے، کہ صاحب امامہ ہیں اور بس اوقات ایسی باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر کسی جگہ پہ علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں توحید نہیں ہے، اور جس جگہ توحید نہیں ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کسی جگہ پہ سنت رسول کو پامال کیا جا رہا ہے اور اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے پاک پیغمبر نے بیان نہیں کیے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دین ہو لیکن وہ دین اسلام نہیں ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر امام کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، کسی جگہ پر فقہا کو زیر سوال لایا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ اس وقت عجیب صورتحال ہے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بس یہی دین ہے۔ نہیں، دین قرآن میں ہے اور اہل بیت کے پاس ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی دین کا وارث ہے تو وہ یوسف زہرا، فرزند زہرا، ہمارے وقت کے مولا امام زمان انجل اللہ علیہ، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ میں صرف دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا، پھر اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ سوال بار بار لوگ بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ممبر پر ایک صاحب امامہ، میں نہیں سمجھتا یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، اپنے امامے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا امامہ جو ہے یہ اس قابل ہے کہ میں شبیہ ذوالجناح کے پاؤں کو اس سے صاف کروں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ شبیہ ذوالجناح کا جو مقام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کربلا کا منظر یاد دلاتے ہیں، لیکن امامہ کیا ہے؟ امامہ یہ وراثت ہے ہمارے ائمہ کے امامے کی، یہ ہمارے علماء اور فقہا پہنتے ہیں
چونکہ ہمارے ائمہ معصومین پہنتے ہیں۔ اب ایک شخص کی ذہنیت اس حد تک ہو کہ وہ اپنے امامے کو شبیہ ذوالجناح کے پاؤں کے برابر سمجھے، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ وہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے ہم کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا مذہب کو فائدہ ہو رہا ہے، یا مذہب کی توہین ہو رہی ہے، یا لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں؟ آپ نے یہ باتیں سنی، ایک صاحب ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر لیں اور بس اوقات مجتہدین کی توہین ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک امامے کی یہی قدر و قیمت ہو، لیکن محمد و آل محمد کی نیابت اور وراثت میں یہ جو امامہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ جس کے سر پہ ہو وہ دین اسلام کو بیان کرے، وہ اصول دین بیان کرے، وہ فروع دین بیان کرے، وہ محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرے، وہ احکام شرعی بیان کرے۔ اور ایک اور صاحب امامہ ہیں، اب تو ہمیں سب سے زیادہ مسائل صاحب امامہ لوگوں کے پڑھنے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر، اب چونکہ لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں، میں بھی اسی عنوان سے آج یہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا تاکہ اپنے مولا کے قلب مبارک کو مسرور کروں۔ بلاخر حق بیان کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ ایک اور صاحب امامہ ہے، اور وہ ایک ایسا فرقہ، ایک ایسا دین کہ جس کو ہمارے فقہا نے خارج الاسلام قرار دیا ہوا ہے، جو اہل بدعت ہے، جو گمراہ ہے، جن کے اندر نہ اصول دین رہ گئے اور نہ فروع دین، نہ وہ نماز روزے کے قائل ہے، حتیٰ توحید نام کی کوئی چیز نہیں، کاملاً اہل بدعت ہے۔ ان کا جو سربراہ ہے، جو بظاہر ان کا کوئی امام ہے، ان کے اندر بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر حسرت بری آہیں بھر رہے ہیں کہ کاش اس طرح کا نظام ہمارے پاس بھی ہوتا، ہمیں بھی اس طرح کا امام ملتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جسے آپ دیکھ کر حسرت بھر رہے ہیں، وہ نہ گفتار میں نہ کردار میں، آخر وہ کس چیز میں اہلیت رکھتا ہے کہ ہمارے ائمہ کہاں، بلکہ ہمارے ائمہ کے غلام کہاں، اور وہ کہاں؟ یعنی ایک شخص جن کے اندر ظاہری تقویٰ بھی نہیں ہے، اور علم کی تو بات ہی چھوڑ دو، صرف پیسہ ہے اور مادیت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اتنا بڑا نہیں ہے، اتنی بڑی ان کی تعداد نہیں ہے۔ اس کے امام کو، وہ جو انہوں نے بنایا، ہم تو اسے امام نہیں کہتے، چونکہ لفظ امام بھی اس کی جو شان ہے اس کے خلاف ہو کہ ان لوگوں کو امام کہا جائے کہ جن کے اندر ظاہری تقویٰ بھی نہیں ہے، جن کی شراب خوری کی فلمیں میڈیا پر پڑی ہیں، جو لوگ نجاست پاکیزگی کے قائل نہیں ہیں، جن کے اندر نماز اور روزہ کی کوئی بات نہیں ہے، اصل دین ختم ہو چکا ہے، نہ وہ مسجد کے قائل ہے، کسی چیز کے قائل نہیں، حتیٰ ان کے اندر توحید نہیں ہے، وہ اپنے امام کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، سنت رسول ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ اور جس جگہ پہ یہ لوگ گئے ہیں اس جگہ پہ فحاشی پھیلی ہے، جس جگہ پہ بھی یہ لوگ ہیں، یہ دین سے دوری کا باعث بن رہے ہیں، یہ جوانوں کو دین سے نکال رہے ہیں۔ اور ہمارا ایک صاحب امامہ کہے کہ نہیں اس طرح کا نظام ہو، آپ ان کی دولت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی دولت تو ٹرمپ کے پاس بھی ہے، اس طرح کی دولت تو نمرود اور فرعون کے پاس بھی تھی، تو کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ آیا اس کے اندر کوئی تقویٰ ہے؟ وہ تو بالکل نہیں ہے، وہ تو حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے، ان کی تو میڈیا پر فلمیں پڑی ہوئی ہیں، کلپ پڑے ہوئے ہیں۔ آیا ان کے اندر کوئی علم ہے؟ آیا وہ قرآن و احادیث سے سب سے زیادہ واقف ہیں؟ آخر آپ کس چیز کی حسرت کھا رہے ہیں؟ ان کے اندر کیا خوبصورتی ہے؟ کوئی خوبصورتی نہیں۔ ہاں انہوں نے مادی اعتبار سے اپنے لوگوں کو مستحکم کیا ہوا ہے، وہ تو یہودیوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ اگر ہم نہیں کر سکے، بعض جگہوں پہ ہم نہیں اپنے آپ کو مادی طور پر منظم کر سکے، تو یہ ہمارا اپنے اندر ایک کمزوری ہے، ہمارے دین کی کمزوری نہیں ہے، ہماری اپنی کمزوری ہے۔ ہم خود اپنے دین پہ شاید عمل پیرا نہیں ہے، ان کو کس اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جازم ہیں؟ اور آج جوان پریشان ہو پڑے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کے سوال کہ آگا یہ کلپ سنیں، ایک بہت بڑی شخصیت کہ جو ایک گمراہ، بدعت، دین سے خارج، کہ جو ہمارے ائمہ کے قائل بھی نہیں ہے، اور جن پر لعن کی ہمارے ائمہ نے،
ان کے سربراہ کو دیکھ کر حسرت کھا رہے کہ اس طرح کا نظام ہمارے پاس بھی ہوتا ہے۔ یعنی اب ہماری گفتگو میں قرآن نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، محمد والے محمد کے فرامین نہیں ہے، اب ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر اس کی حسرت کھانی ہے۔ میں اسی صاحب امامہ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ جو عظیم و شان ادارہ بنایا اور آپ کا یہ جو پروٹوکول ہے 20-25 گاڑیوں کا، یہ کس کے مال سے آپ کو ملی ہے؟ آخر یہ کس کا مال ہے؟ آج ایک شخص ایک اسلامی ادارہ بناتا ہے، ماں باپ کا مال تو ہے نہیں، مومنین نے دیا ہے تو وہ کس کے عشق میں دیا ہے؟ آخر یہ مال امام نہیں، مال امام ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے گا۔ یہ ادارے جو بن رہے ہیں عظیم الشان، یہ جس مال سے بنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مال امام، مال امام سے بنتے ہیں۔ آپ کو گاڑیوں کا جو بیڑا ہے جو آپ کو لے کے چلتا ہے وہ کس مال سے آئی ہے؟ مال امام۔ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں، پورے سال میں جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، چاہے جس کے نام و نمود کے لیے، لیکن یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے یا تو آپ کو شیعہ پیسہ دے رہے ہیں یا پھر کوئی اور دے رہے ہیں، تو ان کا ہمیں نام بتائیں۔ اگر آپ کے سرپرست کون ہیں کہ جن کو آپ خوش کر رہے ہیں؟ اگر شیعہ دے رہے ہیں تو شیعہ صرف اور صرف آل محمد کی محبت میں پیسہ دیتا ہے، اور اگر شیعہ دے رہا ہے تو وہ امام زمان کے عنوان سے دیتا ہے، وہ یا خمس دے گا، جو بھی دے گا وہ مال امام ہے۔ آپ ساری زندگی مال امام سے استفادہ کرتے رہے، مال امام سے اتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی، اتنی گاڑیاں، اتنا پروٹوکول، اور اس مال سے بھرپور استفادہ کر کے آپ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے مذہب کے اندر کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی ہمارے مذہب میں تو کوئی امام کے، چونکہ وہ غائب ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بس سب سے زیادہ فائدہ تو آپ اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ فائدہ یہی شخص اٹھا رہا ہے، یہی شخص۔ آپ ان کی بلڈنگیں، ان کے پروٹوکول، ان کی ساری چیزیں دیں۔ اگر تو یہ شیعہ پیسہ ہے تو سب سے زیادہ امام زمان کے نام سے فائدہ یہ ہو رہا ہے، اور دنیا تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، بظاہر وہ تو غائب ہے اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آخر غائب امام کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ کو ایک اس بدعتی فرقے جیسا ایک ظاہری امام چاہیے، چاہے وہ تقوی سے ہی خالی ہو۔ ایک جاہل آدمی تو یہ باتیں کرے، لیکن صاحب امامہ یہ باتیں کیوں کرے؟ اس لیے آپ دیکھیں، میں مولا امام زمان کا ایک شکوہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چونکہ آج کی رات فرزند زہرا کو یاد کرنے کی رات ہے، اور یہ ہمارے مولا کی غربت اور تنہائی، اور ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو انہی کے نام کا مال کھا رہے ہیں، انہی کے نام کے مال سے بڑے بڑے ادارے بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، لیکن ان کا ذکر نہیں کر پا رہے، ان کی معرفت کا پیغام نہیں دے رہے، ان کے حوالے سے صفر ہے کام ان کے اداروں میں۔ حتیٰ بھی یہاں تک کام پہنچ گیا کہ مال جس کا کھا رہے ہیں، جس کے نام سے مال جمع کر رہے ہیں، اسی کی حرمت شکنی ہو رہی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر میرے مولا کی تنہائی کیا ہو؟ غائب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ حاضر نہیں ہیں۔ یہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام غیبت کے زمانے میں ہمارے درمیان حاضر ہے، فقط ظاہر نہیں ہے، وہ حاضر ہے۔ حتیٰ امام لازمی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ ہمارے درمیان موجود ہوگا تو وہ حاضر ہے۔ میں کم میں ہوں، امام مدینہ میں ہو، امام پھر بھی میرے لیے حاضر ہے۔ کسی شخص نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام خط لکھا تھا، مولا آپ تو بڑے دور ہیں، ہم خراسان میں ہیں، آپ مدینہ میں ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کبھی کبھی آپ سے باتیں کرنے کو، دل کرتا ہے اپنا درد دل آپ کو سنانے کو، لیکن کیسے آپ تک پہنچیں؟ آپ دور ہیں، ہم سفر بھی کریں پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں، راستے ناامن، ظالم حکومتیں۔ تو امام نے اس کا جواب دیا، فرمایا مومن جب کبھی ہم سے درد دل کو دل کرے، جب کبھی ہم سے بات کرنے کو دل کرے، لازمی نہیں ہے کہ تم چل کے ہمارے پاس آؤ اور ہمیں دیکھو، بلکہ تم کہہ دیا کرو خدا تک پہنچا دیا۔ میں ہمیشہ خراسان میں ہوں،
میں بے شک کسی شہر میں حکم میں ہوں، میرا مولا پتہ نہیں اس وقت کہاں ہے، لیکن میرے امام کو اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں کہ ان کی نگاہوں سے کوئی چیز دور نہیں ہے، کوئی چیز دور نہیں، کوئی چیز دور نہیں۔ یہ بدبختی ہماری کہ آج ایک صاحب امامہ یہ کہے کہ چونکہ میرا امام غائب ہے ہمارے فرقے کا اور ہمیں اس فرقے کے امام کی طرح کا امام چاہیے۔ بھئی کیوں چاہیے؟ تمہیں اپنے امام کی معرفت نہیں ہے تو معرفت حاصل کرو نا۔ آخر اتنا بڑا ادارہ جو بنایا اس امام کے پیسوں سے، کیوں اس ادارے کے اندر اس ہستی سے لے کر ایک نیچے طالب علم تک ان کو اس شخص کی تو پتہ نہیں معرفت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ تو یہ اس ادارے کی ناکامی ہے نا کہ جس ادارے کا سربراہ آج اپنے زمانے کے امام کی غیبت میں اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ غائب امام کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اس فرقے جیسا ظاہری امام چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے زہرا کے لال کے دل کو رنج دینے کی اور غم دینے کی، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں یہ توقیع شریف ہے کہ جب 12ویں آقا کا جب غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا، ہم دوسروں کے بھی نگاہوں سے غائب تھے، ہر آدمی تو نہیں دیکھتا تھا، چاند ایک نائب ہی دیکھتے تھے میرے مولا۔ اس وقت بھی ایک شخص نے خط لکھا، اور شیعوں کے اندر یہ جو عجیب عجیب خیالات ہیں اور یہ عجیب عجیب جو فرقے بنتے ہیں اور مختلف قسم کی ایسی باتیں جو مومنوں کو تڑپاتی ہیں، تو میرے مولا نے اس وقت جواب دیا۔ میں یہ جواب مولا کا کلام لکھ کے لایا ہوں۔ محمد ابن علی بن ہلال کرخی نے خط لکھا ہے، احتجاج تبرسی میں موجود ہے کہ مولا یہ آپ کے نام کے شیعہ ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ تو موجود ہیں صرف غائب ہیں، لیکن زہرا کا لال موجود ہے، پوری قوت سے کام کر رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ امام کسی گوشے میں بیٹھے ہیں، بلکہ اسی غیبت میں سب سے زیادہ جس ہستی نے کام کیا وہ امام زمان ہے۔ اب آپ دیکھیں 11 اماموں کے دور میں ہم تقیہ میں تھے، اتنا شدید تقیہ تھا کہ ہم اپنا نام آل محمد کے ناموں پہ نہیں رکھ سکتے تھے، ہم کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم عزاداری نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو 12ویں کی عظمت ہے کہ اس نے غیبت میں وہ کام کیے کہ آج شیعہ نے تقیے کو ختم کر دیا، نام بھی آل محمد کے ناموں پہ، عزاداری بھی کھل کے، دینی مراکز کھل کے بن رہے ہیں، حتیٰ ہم نے اپنی حکومتیں بنا لی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، صلوات محمد وعلى محمد صلوات۔ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ آج پوری دنیا کے شیطان اکٹھے ہو کر اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی اسلام ہے تو وہ فقط مکتب اہل بیت ہے، چونکہ اسی سے وہ ڈرتے ہیں، اسی کو اپنا خطرے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اسی سے دشمنی ہے۔ جس سے دنیا کے باطل کو دشمنی ہو وہی اسلام محمدی ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جسے پیغمبر نے چھوڑا۔ آج آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جو فرقوں کے سربراہ بڑے بڑے مفتی اگر یہود و حنود اور نصرانیوں کے مدین ہیں یا ان کے ہمنوا ہیں یا ان کے سامنے خاموش ہیں تو سمجھ لو ان کے اسلام کی کیا حقیقت ہے۔ اور جو ظالم کے سامنے کھڑا ہے مظلوم بن کر اور مظلوموں کا حامی بن کر اور زخم بھی کھا رہا ہے اور اپنی فریاد بھی بند کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ حسین کی آواز اپنے نانا محمد کی طرح کہاں سے ہو رہی ہے، اور وارث حسین نے کس مکتب سے ظہور کرنا ہے۔ اب یہاں سمجھ جائیں پوری دنیا، اب یہ جس فرقے کو دیکھ کر یہ حسرت کھا رہے ہیں کہ کاش ہمارا امام ایسا ہوتا، وہ تو انہی کا بنایا ہوا ہے۔ اس سے یہودی نہیں ڈرتے، اس سے نصرانی نہیں ڈرتے، اس سے ہندو نہیں ڈرتے، اس سے دنیا کی کوئی باطل نہیں قوت نہیں ڈرتی، کیونکہ ان کا اپنا ہے، اس سے تو ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اصل اسلام وہاں ہے جہاں باطل کو ضرب لگ رہی ہے، وہاں باطل کو ضرب لگ رہی ہے۔ اس لیے وہ جو فرمان ہے میرے مولا کا، فرماتے ہیں یا محمد ابن علی ابن ہلال کرخی، فرماتے ہیں قد ازانا جہلاء الشیعہ وحمقاؤہم، یہ میرے مولا کا درد دل ہے
زمانہ غیبت میں میرے مولا کی فریاد ہے، کہتے ہیں اے محمد ابن حلال، آپ نے خط لکھا اور ہمارے شیعوں کے کچھ عجیب و غریب عقائد اور ان کی حرکتیں بیان کی تو سنو۔ کہتے ہیں اے محمد ابن حلال، ہمیں یعنی میں مہدی کو اذیت دیتی ہیں، میرے دل کو زہر لگاتی ہیں۔ کیا چیزیں؟ شیعوں کے اندر جہلا اور احمق لوگوں کی حرکتیں، یعنی جو ہیں تو شیعہ لیکن جہل والی باتیں کرتے ہیں، ہے تو شیعہ، سر پہ امامہ ہے، اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے، اربوں کھربوں روپیہ لگا ہوا ہے، لیکن معرفت امام سے اتنا دور کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ غیبت امام میں شیعوں کی مرکزیت نہیں ہے۔ یعنی اتنی جہالت، اس سے بڑھ کر کیا مرکزیت ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایک دو فقیہ کے حکم سے باطل سے بن گیا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا مرکزیت ہوتی ہے کہ پوری دنیا کا تشیع جو اپنے اپنے فقہا کے مد مقابل سر تسلیم خامے ہیں، جو اس وقت دو بڑی ہستیاں جو دونوں بیرمانی نائب امام، آج ان کی عظمت کو چار چاند اسی وحدت نے تو لگایا۔ آج اگر تشیع رہبر معظم کی قیادت میں اکٹھی نہ ہوتی پوری دنیا کی تشیع، ان کی آوازیں، ان کے جذبے، ان کی دعائیں، یا ایت اللہ سستانی یا رہبر معظم، اگر ان ہستیوں کے تحت اگر یہ اکٹھے نہ ہوتے تو کس طرح باطل جھکتا؟ اگر باطل کو جھکایا ہے ان دو ہستیوں نے، کس عنوان سے؟ مہدی کا نائب بن کر اور اسی مرکزیت سے اور اسی وحدت تشیع کے ساتھ پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ بنی امیہ والا اسلام کہاں ہے اور زہرا والا اسلام کہاں ہے۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں قد اذانا جہلاء الشیعہ، ہمارے شیعوں کے اندر جو جاہل ہے اور جو حمقاء ہیں، جو احمق ہیں، شاید پڑھے لکھے ہیں لیکن بصیرت سے خالی ہیں، غور و فکر سے خالی ہیں، بس ایسے ہی باتیں ان کو کرنے کا شوق ہے، انا رجل، بس میں کچھ کہوں، اور انہیں یہ زعم ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، اور باتیں ساری حدیث اور آیت سے خالی، بازاری انداز سے باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی علمی عقلی دلائل نہیں۔ اس قسم کے جہلا آج دین تشیع کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر رہے ہیں ایک کافر اور بدعتی اور دین سے خارج لوگوں کے سامنے کہ آپ بہتر ہیں، آپ کا ایمان بہتر ہے، آپ کے اندر نظم ہے، آپ کے اندر وحدت ہے، آپ کو اس 1400 سال میں تشیع میں کوئی نظم نظر نہیں آ رہا، تشیع میں کوئی وحدت نظر نہیں آ رہی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور مولا نے پھر آگے سے فرمایا ومن دینہ جناح البعوضہ ارجح منہ، اس قسم کے جو جاہل ہوں، اس قسم کے جو احمق ہوں، فرماتے ہیں ایک مچھر کا پر ان کے دین سے بہتر ہے۔ ایک مچھر کا پر، کیوں؟ کیونکہ مچھر کا پر پھر بھی اللہ کی عبودیت میں جا رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں کن کے اشاروں میں ناچ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کن کی من پسند باتیں کر رہے ہیں۔ اور میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، واقعا دین حق پہ باقی رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخر الزمان میں دین حق پر ثابت قدم رہنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہوگی۔ یہ پروردگار کو ہمارا کوئی عمل پسند آیا ہوگا کہ آج ہم دین خدا پر، اسی دین اسلام پر کہ جس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے ائمہ نے کتنی قربانیاں دی۔ ہماری بعض روایات کے مطابق آج وہ دن ہے کہ جب در زہرا کو جلایا گیا، آج محسن کی شہادت کا دن ہے، یہ اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے معاشرہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک دن ایسا آئے گا لوگوں پر کہ یغیب عنہم امامہم، کہ ان کا امام ان کی نگاہوں سے غائب ہوگا موجود ان کے اندر، انہی کے اندر موجود ہوگا،
لیکن صرف نگاہوں سے غائب ہوگا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلصَّابِرِينَ عَلَىٰ أَمْرٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. میں محمد باقر خوشخبری دے رہا ہوں زمانہ غیبت کے ان شیعوں کو کہ جو ہمارے امر ولایت پر ثابت قدم رہے، جو متمسک رہے ہم سے، جو اپنے دین حق کو نہ چھوڑے، جو کسی مد مقابل کسی فرقے کی ظاہری نمود و نمائش کو دیکھ کر اپنے آپ کو کھو نہ بیٹھے، ان کی حسرتیں نہ کھائیں، جنہیں اپنے دین کی قدر و قیمت کا احساس ہو. فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ. اللہ ان کو اس دور میں کہ جب امام آنکھوں سے غائب ہیں پھر بھی وہ اس امام سے متمسک ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے سے متمسک ہیں. آج ہمارے مولا کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ یہی نظام اجتہاد. یہ اجتہاد و تقلید امام زمان نے شروع کیا، غیبت صغریٰ میں شروع ہوا. یہ جتنے بھی مجتہدین ہیں ان کو اگر حجیت ملی ہے تو ہمارے مولا نے دی ہے، ان کی طرف رجوع کا حکم ہے تو ہمارے مولا کا ہے، ان کی تقلید شروع ہوئی ہے تو ہمارے مولا کے حکم سے شروع ہوئی ہے. اور آج اسی تقلید کی وجہ سے مرکزیت ہے، اسی تقلید کی وجہ سے وحدت فکری ہے، اسی نظام تقلید نے ہی تو ہمارے دشمنوں کو پریشان کیا ہوا ہے. نظام تقلید نے ہی تو یہود و حمود و نصارہ کی آنکھوں کی نیندیں حرام کی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس مرکزیت نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہی راہ ہے امام زمان کا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تعین امام فرماتے ہیں، جن کی پشت پہ مولا کا ہاتھ ہے. ہم اپنے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب ان کو مشکل پیش آتی ہے ان کی مشکلوں کو فرزند زہرا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. بہت بڑی ہستی مقدس اردبیلی. ہمارے اوزات کی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو مقدس کا لفظ ملا. پوری دنیا تشیع کے علماء حتیٰ دیگر مکاتب کے علماء قائل ہیں جناب مقدس اردبیلی کے بارے میں کہ یہ وہ فقیہ ہیں کہ جو بے پناہ مقدس ہیں. ان کے تقدس کی ایک مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کربلا جاتے تھے تو جب بھی ان کو حاجت ہوتی تھی وہ کربلا کی ان حدود سے خارج ہوتے تھے جن حدود میں جان ہوئی تھی. اتنی حد تک احتیاط کرتے تھے. کوئی احتیاط کر سکتا ہے ہم جیسا آدمی؟ وہ کہتے تھے نہیں، اس سرزمین پہ اگرچہ شرعاً منع نہیں ہے لیکن اتنی احتیاط کہ بیت الخلاء کے طور پر وہ حدود کربلا کو استعمال نہیں کرتے. اس حد تک مقدس. اتنی بڑی ہستی، ان کے بارے میں ان کے شاگرد نے یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، بہار میں بھی ہے، اور محدث نوری نے نجم الثاقب میں لکھا ہے کہ جناب مقدس اردبیلی ایک دفعہ آدھی رات کو حرم امیر المومنین میں داخل ہوئے. یہ واقعہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ جو میں کہتا ہوں نظام اجتہاد و تقلید میرے مولا کے حکم سے شروع ہوا اور اب بھی انہی کی سرپرستی میں چل رہا ہے. آج اگر یہ چل رہا ہے تو انہی کی سرپرستی سے. ان فقہا کی پشت پہ اگر کسی کا ہاتھ ہے تو فرزند زہرا کا ہاتھ ہے. مقدس اردبیلی رحمت اللہ، آپ پڑھیں، یہ واقعہ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. علامہ مجلسی جس کے راوی ہے، محدث نوری جس کے راوی ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ آدھی رات کو ان کے شاگرد میر علام نے دیکھا کہ جب مولا کے حرم کے دروازے بند ہو چکے تھے، امیر المومنین کے حرم کے دروازے، دیکھا مقدس اردبیلی آتے ہیں، دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلتے ہیں اور مسجد کوفہ کی طرف چل پڑتے ہیں. میر علام پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ میرے استاد محترم آدھی رات کو کیا لینے آئے؟ خادموں نے تو دروازے بند کیے تھے، خود بخود یہ دروازے کیسے کھلے؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ مسجد کوفہ گئے، مسجد کوفہ خالی ہے، محراب پہ نور ہے، وہاں کھڑے رہے، وہاں کوئی شخص ہے، کوئی ہستی ہے، محو عبادت ہے. پھر وہاں سے پلٹے جناب میر علام جو خود بھی مجتہد تھے تو کہتے ہیں مجھے چھینک آئی. میرے استاد نے میری طرف دیکھا، کہا تم میر علام ہو، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا قبلہ ایک عجیب ماجرا ہے، یہاں آیا تھا مولا کے حرم میں، آپ کو دیکھا، آپ کے آنے سے دروازے کھل گئے، آپ آدھی رات کو حرم میں کیا لینے گئے؟ اور آپ مسجد کوفہ کی طرف آپ نے کس سے ملاقات کی؟
تو جناب مقدس اردبیلی کا یہ واقعہ جو بحار الانوار میں موجود ہے، فرماتے ہیں امیر اللہ بیان کر دیتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، میری بات بتا دینا، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سے تقویت اسلام ہے، اس سے تقویت مذہب تشیع ہے۔ پوچھا کیا لینے کے لیے آئے؟ فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، مسئلہ شرعی کو حل کرتے وقت میری یہ عادت ہے کہ اگر میں کسی مسئلے کو حل نہ کر پاؤں تو میں پھر آدھی رات کو حرم امیر المومنین آتا ہوں اور اس ہستی سے پوچھتا ہوں جو مدینہ طویل کے بعد ہے، اور میں قبر سے سوال کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، قبر سے سوال کرتا ہوں، قبر سے جواب آتا ہے، میں ہمیشہ اپنا جواب مولا سے سنتا ہوں، لیکن آج جب میں نے سوال کیا تو مجھے قبر سے جواب آیا، اے اردبیلی میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس وقت تمہارے زمانے کا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے، محو عبادت ہے، جاؤ اپنے امام سے سوال کرو۔ کہتے میں مسجد کوفہ آیا، مقام محراب میں اپنے مولا کی زیارت بھی کی اور اپنے سوالات بھی پیش کیے اور امام نے مجھے جواب دیے۔ عرض خدمت ہے کہ یہ واقعات شیخ مفید کو پیش آئے، علامہ ہندی کو پیش آئے، علامہ مجلسی کو، ہمارے موجودہ زمانے کے مراجع تک یہ کیا بتا رہے ہیں؟ امام غائب ہیں لیکن حاضر ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، صرف وہ رسمی طور پر ظہور نہیں ہو رہا، وہ ظہور یعنی ایک الہی حکومت کو تشکیل دینے کے لیے، ورنہ سب سے زیادہ خدمت تو مکتب تشیع کی وہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا تنہا ترین مشکل کشا اس وقت مہدی زہرا ہے۔ شرق و غرب میں کسی مومن کو اگر کوئی ایسی مشکل پیش آئے کہ جس کا مداوع صرف مہدی زہرا کر سکتے ہو، وہی پہنچتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے حادثات، بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے مسائل، آپ کسی بھی جگہ پر شیعوں کی تعلیم اٹھا لیں، بحرین کے شیعوں کی، ایران عراق جنگ کی، دور کیا جاتے ہیں، پارا چنار کی، ہمارے گلگت اور بلتستان کے اندر جب زیادہ کے زمانے میں ایک حملہ ہوا تھا، اٹھائیں پوچھیں لوگوں سے، ہزاروں واقعات، کون ہے جو علی بن کر، زمانے کا علی بن کر بڑی بڑی مشکلوں کو حل کرتے ہیں؟ کون ہے جو مومنوں کے کش پناہ ہے؟ کون ہے کہ جن کا دست مبارک فوقہا کے کش پہ ہے؟ سب سے زیادہ خدمت تو زہرا کا لابھ کر رہا ہے، بلکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، پتہ نہیں اس موصوف کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو متواتر احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا وہ یہ ہے کہ امامت کا نظام ایسا ہے کہ اگر امام زمین پر نہ ہو تو زمین بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ لولا الحجت لسقط الارض، اگر امام نہ ہو، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی زمین پر تمام چیزیں امام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ نے اپنے نظام کو امامت کے ساتھ جوڑا۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ جعفر صادق کا عقیدہ ہے کہ امام کی وجہ سے نظام کائنات چلتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک گوش کا آدمی جو ہماری طرح کا آدمی ہو اور اس کے ساتھ یہ سارا نظام جڑا ہوا ہو؟ تو وہاں پھر جناب حشام میرے چھٹے مولا کے شاگرد کھڑے ہوئے، کتنی خوبصورت مثال دی انہوں نے، اور یہ واقعہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اور چھٹے مولا نے خود اپنے اصحاب کی محفل میں پوچھا، حشام تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس سے یہی پوچھا کہ تیرے بدن کے اندر دل کا کیا مقام ہے؟ پورا بدن سالم ہو اور اگر دل نہ ہو تو یہ بدن زندہ رہ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، حالانکہ یہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس طرح باقی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ اس نے کہا اللہ نے سارے بدن کو اس سے جوڑا ہوا ہے، یہ ایک قسم کا بدن کا امام ہے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ نے ایک چھوٹی سی بدن کی مملکت میں اسی طرح کے گوشت کے ٹکڑے کو اس پوری مملکت کا امام قرار دیا، اللہ نے اس انسانوں کی دنیا میں ایک انسان کو اسی طرح کے امام قرار دیا، اسی کے ساتھ سارے نظام جڑے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ آج امام ہیں تو یہ سارے رنگ ہیں۔ وَبِحُبْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، دعاؤں میں کیا جملے ہیں ہمارے مولا کے؟
امام مہدی صلوات اللہ کی برکت ہے کہ یہ رزق کائنات کی شریانوں میں جاری ہے۔ وَبِوُجُودِهِ سَبَقَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ میرے مولا کے وجود کی برکت ہے کہ زمین و آسمان کی جگہ پہ۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور یہی پہلا اور آخری ہمارے اللہ کی بارگاہ میں آخری ہماری حاجت یہی ہے کہ پروردگارہ جب اس دنیا سے جائیں زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ جائیں، چونکہ سرکار دو عالم فرما گئے تھے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی شخص مرے لیکن زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اس کی تشریح میں جو دیگر احادیث ہیں وہ یہ کہتی ہیں وہ مسیح مر سکتا ہے، یہودی مر سکتا ہے، مشرک مر سکتا ہے، کافر مر سکتا ہے، لیکن اسلام پہ نہیں مرتا۔ اور یہ توفیق کی بات ہے، یہ توفیق کی بات ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ضرور کرے کہ امام وقت کی نگاہ پر پڑے اور معرفت کے در ہم پہ کھلیں۔ الحمدللہ معمولاً ہم سب شیعہ معرفت رکھتے ہیں، اجمالی محب بھی ہیں، متمسک بھی ہیں، لیکن یہ عملوں کی کوتاہیاں بتا رہی ہیں کہ جس طرح کی معرفت ہونی چاہیے اس مقام کی نہیں، اس مقام کی معرفت کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ویسی معرفت عطا کر جس طرح کی وہ چاہتے ہیں۔ آخر ابو ذر کیسے ابو ذر بنا، عمار کیسے عمار بنے، مالک کیسے مالک بنے؟ یہ لوگ امام زادے نہیں تھے، نہ یہ امام تھے، ہم جیسے عام قبیلوں کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مولا علی جیسی ہستی جناب مالک کے بارے میں فرماتے ہیں مالک وہ ہے کہ جو نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے، اگر وہ آگے بھی گھمائے یا پیچھے ہٹے الا ان امری، صرف اور صرف علی کی مرضی سے قدم آگے اور پیچھے۔ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنی مرضیوں کو زمانے کے امام کی مرضی میں غرق کریں۔ آج ہمارے ہاں معمولاً رواج ہے فضائل کی مجالس کا، میں یہ کہتا ہوں ہم سب فضائل کے قائل ہیں، کوئی عمل کی تو بات ہو، ہمیں پتہ چلے کہ جن ہستیوں کے ہم فضائل پڑھتے ہیں کس طرح متمسک ہوں، وہ جس طرح کے شیعہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کب ہم بنیں گے۔ کاش وہ شیعہ جلد بنے کہ ہمارے مقتدی امام کا انتظار ختم ہو، ہمارے مولا کا انتظار ختم